خداوند میں آپ سب کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آئے ہم آج کا خداوند کا زندہ کلام دیکھتے ہیں کہ خداوند غیر زبان جو لوگ بولتے ہیں ان سے کیسے بات کرتا ہے، وہ کس سے بات کرتے ہیں، کیا کسی کو سمجھ آتی ہے؟ خداوند کا زندہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو غیر زبان میں باتیں کرتے ہیں وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں، اور اس غیر زبان سے کلیسیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ انہی کو ہے جو خدا کے روح کی ہدایت سے دعا کرتے ہیں غیر زبان میں، وہ انہی کا فائدہ ہے۔ جو غیر زبان میں باتیں کرتے ہیں وہ انہی کا ہی فائدہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہمیں یسایہ کی کتاب کیا بتاتی ہے۔ یسایہ کی کتاب کیا بتاتی ہے؟ خدا کہاں ہم کلام ہو، کس شخص سے ہم کلام ہو جائے، کس شخص سے بات کرے۔ آج کا جو دور ہے نبیوں کا دور نہیں ہے، یہ ضرور ہے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ابھی شمار پورا نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے تھوڑی مدت اور آرام کرے جب تک تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا شمار پورا نہ ہو لے، میں خشکی والوں سے بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ ایت ہمیں مکاشفہ کی بتاتی ہے کہ ابھی وقت پورا نہیں ہوا، اور یہاں پر یسایہ نبی کی کتاب میں وہ بتا رہے ہیں وہ کس سے بات کرے غیر زبان میں۔ روح القدس جو ہے کس سے بات کرے؟ یسایہ کی کتاب ہے، اس کا 28 باب ہے اور اس کی 8 آیت پہلے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ سب دسترخوان قے اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں۔ آمین۔ یہ 8 آیت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے سب دسترخوان جو ہے قے اور گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں۔ خدا کا روح کہاں آئے گا؟ ہر دسترخوان تو گندگی سے بھرا ہوا ہے، ہر دسترخوان تو قے سے بھرا ہوا ہے۔ خدا کا روح کس سے بات کرے گا؟ خدا کا روح کس کے اندر آ کر ٹھہرے گا؟ کیونکہ ہمارا نہ وہ جسم ہے کہ روح ہم میں سما سکے، نہ ہماری زبان ہے کہ غیر زبان میں باتیں کر سکے، نہ ہماری آنکھ ہے کہ جو روح القدس کو دیکھ سکے، ہمارے ہاتھ ایسے نہیں کہ ہم خدا کو چھو سکے یا کلام کو چھو سکے۔ کلام خدا کا کلمہ ہے، کلام مجسم ہوا جو روح سچائی سے مور ہو کر ہمارے درمیان میں ٹھہرا ہوا ہے۔ جہاں پر وہ بتا رہا ہے کہاں میں جاؤں، کس سے بات کروں۔ ہر دسترخوان جو ہمارے گھر ہے، ہمارے دسترخوان ہے، ہمارا چونکا اور چولہا ہے، کیسا ہے آج؟ کیا کیا وہاں پر ہو رہا ہے؟ جہاں پر ہمارا کھانا پکتا ہے، لڑکیوں کے، بڑی عورتوں، چھوٹی عورتوں کے ہاتھ میں سیل فون ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہیں، کیا باتیں کرتی ہیں، کیا سن رہی ہیں؟ کیا یہ واجب ہے کھانا پکانے کے وقت جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں دسترخوان پر ہیں، وہاں بھی ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہی ہوتے ہیں؟ کھانے کے لیے ہماری زبان پر کسی طرح کا شکر ادا نہیں ہے، شکر گزار نہیں ہے۔ ہم پہلے ہم موبائل کو ٹچ کرتے ہیں، پھر ہم کھانے کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو انتظام ہے دسترخوان ہے جو قے اور گندگی سے بھرے ہوئے ہے، کوئی ایسی جگہ ہی باقی نہیں۔ وہ کس کو دانش سکھائے، کس کو واعظ کرے، کر کے سمجھائے گا۔ خدا کا کلام جو ہے کس کو دانش مند ٹھہرائے گا، کس کو واعظ اپنا دے گا، یعنی کہ اپنا کلام کس کو دے گا؟ اس کو ہی دے گا جو دانش مند ہے، جو خدا کا پیروکار ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، جو خدا کے حکموں پر، شریعت پر چلتا ہے۔ غیر زبان میں باتیں کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو غیر زبانیں، جیسے پطرس رسول نے
جب غیر زبان میں باتیں کی تو اس وقت 120 قومیں تھیں، ہر کسی کو یہی پتہ چلتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ آج ہم لوگ جو غیر زبان میں باتیں کرتے ہیں، غیر زبان میں سب بولنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے آپ جب غیر زبان بولیں تو اپنی بند کوٹھڑی میں بیٹھیں اور غیر زبان بولیں، اس سے کلیسیا کو کوئی فائدہ نہیں۔ سب کے بولنے سے غیر لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ پاگل اور دیوانے ہیں۔ کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ تب ہی آئے گی جب ہم اپنی زبان میں ہی بات کریں گے۔ یہاں وہ کہہ رہا ہے واز کر کے سمجھاؤں گا، کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے، کیا ان کو سنایا جائے گا کلام، ان پر واز کیا جائے گا جن بچوں کا دودھ چھڑایا جائے، جو خدا کے انتظام سے یعنی کہ اپنی ماں سے جدا کیا جائے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو جب پکڑتا ہے تو ان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ اکیلے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ سچ بولنے والا شخص جو ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، نہ بیٹی، نہ بیٹا، نہ باپ، نہ ماں، نہ کوئی رشتہ دار، وہ اکیلا ہے۔ چھوٹے بچے کو وہ دودھ چھڑا کر کیا آواز دے گا؟ بھائیو، ہم جو بڑے لوگ ہیں، ہم جو عقل مند لوگ ہیں، دانش مند لوگ ہیں، ہمارا ہی کام ہے خدا کے کلام پر عمل کرنا اور اسے آگے لے کر چلنا، اور جیسی زبان ہے ویسا ہی کلام کرنا۔ لکھا ہے چھاتیوں سے جدا کیے گئے، کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ کہاں کہاں خداوند پیش کرے گا آواز؟ کیونکہ جب ہمارے دسترخوان ہی پاک نہیں ہے، ہماری نیتی ٹھیک نہیں ہے، ہم سب جو کٹھے بیٹھتے ہیں، ہر شخص اپنا حصہ کھا لیتا ہے، کوئی تو بھوکا رہ جاتا ہے، کوئی سیر ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، لیکن جو بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دوں، اور یہ تازگی ہے، پر وہ شنو نہ ہوئے۔ خدا کا کلام جو ہے انسان کی تھکن کو دور کرتا ہے، انسان کو جوان کرتا ہے، انسان کے اندر رہ کر ہم کلام ہوتا ہے اور اس میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، جو خدا کے کلام مقدس کو پڑھتے ہیں روح اور سچائی سے۔ خدا ان کے ساتھ جب ہم کلام ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ پس خداوند کا کلام ان کے لیے کیا ہے؟ خداوند کا کلام جو ہے ان کے لیے حکم پر حکم اور قانون پر قانون، پھر حکم پر حکم، حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا، تاکہ وہ پہلے جائیں نہیں، تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گرے اور شکست کھائیں اور دم میں پھنسے اور گرفتار ہو جائیں، پھنس بھی جائیں اور وہ گرفتار بھی ہو جائیں، شکست بھی کھائیں گے۔ جو خداوند کے حضور مکمل طور پر اپنے دسترخوان کو پاک اور صاف نہیں کرتا۔ دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اس کی 2 آیت میں کیا فرما رہا ہے۔ لکھا ہے 14 باب کی 2 آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے، جو بھی شخص بیگانہ زبان میں باتیں، لکھا ہے کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتے ہیں لوگ،
وہ خود آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سنتا، تاکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ جو شخص نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں کے لیے تسلی کی باتیں کرتا ہے، ترقی کی باتیں کرتا ہے۔ جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے، اگر میں چاہوں کہ تم سارے غیر زبانیں ہی بولو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم سب نبوت کرو تاکہ زندگیاں بحال ہو جائیں، زندگیاں آزاد ہو جائیں اور خدا ہم کو جان جائیں اور پہچان جائیں۔ جیسے آپ کے سامنے لوگ ہیں ویسی زبان بولیں، سو خدا آپ کو بھی برکت دے گا اور سننے والوں کو بھی برکت دے گا، اور آپ کو خدا ترقی دے گا۔ آپ کے وسیلہ سے قومیں جب نبوت کا کلام سنیں گی سو وہ برکت پائیں گی۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔